الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا مطلب تیرے ہیں. میں سب سے پہلے تو اپنے تمام معزز صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے تمام ذمہ داران کا جو کہ ڈسٹرکٹ سیکٹر ذمہ داران جو میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے. ہمارے جو تعارف اور آپ کے ساتھ جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں خالصیہ بھائی، اور انشاءاللہ بہت جلد مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے. آپ کو بہت جلد انشاءاللہ بڑی بڑی باتیں خوشخبریاں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ. اس وقت پاکستان کے موجودہ صورتحال میں میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو میں اپنے نظریاتی کارکنوں کا ایک پیغام کے ذریعے کروں. میں تمام ملک بھر کے تمام ذمہ داران، تمام نظریاتی کارکنان، تمام شہدائے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید کے وفادار، محمد عباس قادری شہید کے وفادار، محمد افتخار بھٹی شہید کے وفادار، محمد سلیم رضا بھائی کے وفادار، محمد اکرم قادری شہید کے وفادار، یہ سارے وہ پورے ان کا شکریہ کہ انہوں نے جس محبت، عقیدت اور پیار کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح اپنے قائد کا وفادار بنائے. مجھے اس وقت ایک کربلا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس پیغام سے کرتا ہوں کیونکہ وہ وفادار ساتھیوں کے لیے پیغام ہے. جو وفادار ہیں یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے. اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کے میدان میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک بات کہی کہ حسین ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، حسین ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور مجھے فخر ہے کہ امام حسین کا ادنا سا خادم ہوں. آج مجھے 9 محرم کو امام حسین کا وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت سے کیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار سمجھتا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سے زیادہ وفادار پاتا ہوں، چاہتا ہوں، مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ دشمنوں کے ہاتھ کل ہماری شہادت ہے. تو میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں. یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، ان کو صرف میری جان چاہیے. میں تم سب کو کہتا ہوں اپنے اپنے چلے جاؤ. میں سب کو اجازت خوشی سے دیتا ہوں. جنت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ خطبہ سب نے ایک جواب ہو کر سنا اور ایک ہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ کی شہادت کے بعد آج اس امام حسین کے اس خطبے کا آغاز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، میری خواہش ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے. کہ مادر پدر آزاد سوشل میڈیا جس نے ہمارے قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا، ہمارے معاملات کو تباہ کیا، ہمارے رشتے کو پامال کیا. آج ہم جو مائنس اور پلس کے چکر میں پڑ گئے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اوپر سے ہی شروع ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائشوں میں مل جل کر قائد کے نظریے کا اور قائد کے نظریے کے ساتھ
مشن اعلیٰ حضرت اور مشن سلیم قادری کے ساتھ ہمارا جینا اور مرنا رکھے. ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں محبت اور پیار کو قائم کیا جائے. یقیناً ایک بہت بڑی تفصیل ہے، میں سینسر کر کے سنا رہا ہوں تھوڑا، اسی لیے میں نے کہا وہی دوں جو آپ تک پہنچی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آج کے جو سیناریو میں ہے کہ کل سے تنظیم میں ایک انتشار کی فضا ہے. پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہے، صورتحال سب آپ کے سامنے ہے. اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک کوشش کی، کیونکہ میں ایک ایسی تنظیم سے اور ایسے سسٹم سے وابستہ رہا کہ جو ہمارے ملک کا فیلئر ہے کہ ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن رول آف لا نہیں ہے، اس کی قانون کی بالادستی نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم رول ماڈل بنے، اپنی تنظیم کو رول ماڈل بنائے اور مختلف شعبہ جات قائم کیے گئے، جس میں سے ایک شعبہ ہم نے رکھا کہ جو احتساب کے نام پر، وہ والا احتساب نہیں جیسے دلاور والا نہیں، وہ احتساب جو میرے آقا کریم جو فاروق اعظم نے عدل و انصاف کو قائم کیا، وہ والا احتساب جس میں جزا سزا امیر و غریب، کہ اگر فاروق اعظم کھڑے ہو کے کوئی پوچھے کہ حضور یہ بتائیے آپ کا قد تو اتنا بڑا، آپ کا کرتا میں تو 2 سوٹ کے کپڑے لگیں گے، آپ کے پاس یہ دوسرا سوٹ کہاں سے آئے، آپ کا یہ کرتا شلوار بنا کیسے؟ تو کیا ایک بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے ان کو اپنے حصے کا سوٹ پیش کیا تھا. یہ چاہیے انصاف. وہ میں نے ایک شعبہ قائم کیا 10 ماہ پہلے، اور پاکستان کے تمام مرکزی عہدیدار بھی موجود، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب احتساب ہوگا تو 1 to all ہوگا، پہلا فیصلہ. پھر دوسرا ہم نے یہ احتساب فیصلہ کیا کہ سرورت اعجاز قادری، انجینئر محمد سرورت اعجاز قادری سب سے پہلے اپنے آپ کو اس احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. خیر، اس میں 2 چیزیں تھیں، اس کے 2 پوائنٹ تھے. نمبر 1 احتساب، نمبر 2 پرفارمنس. یہ بتائیں 17 سال کی زندگی کے اندر آپ کی کیا پرفارمنس، آپ کا کیا ہے، یہ ہم سب نے جمع کرانا ہے. اور الحمدللہ 2008 سے لے کے 2022 تک تمام ڈیٹا جمع کرایا، اس کے بعد پرفارمنس رپورٹ جمع کرائی. اچھا، شروع سے ایک عادت ہے کہ چیزوں کو، میرے والد فرماتے تھے کہ اپنا ہر کام روز کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. تو اسی بنیاد پہ اپڈیٹ بھی کیا اور ڈیٹا بھی رکھا، وہ بھی کمپیوٹر کے ایک بٹن کے بعد. تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کہیں تو میں، لیکن یہ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے، اسی ورنہ میں ایک بٹن پہ آپ تک بھی پہنچا دیتا ہوں. میرے ساتھ سب لوگوں کا احتساب کا عمل ہونا تھا، لیکن میرے بعد احتساب کو روک دیا گیا، اور ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہم سب مل کر احتساب ہوگا اور ایک ساتھ فیصلہ ہوگا. جیسے جب آپ الیکشن لڑنے جاتے تو اسکروٹنی خالی ایک کی نہیں ہوتی، سب کی ہوتی ہے. اس میں سے جس کے پاس بجلی کا بل ہو یا جو معاملات ہوں اسے دور کرنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میرے احتساب کے بعد انہوں نے ثالثی کمیٹی کو بھی متنازع بنا دیا. کوئی کہنے کا یہ فلاں کمیٹی ہے، کوئی کہہ رہا ثالثی کمیٹی ہے، کوئی کچھ کس طرح کر کے ساری چیزیں شروع ہوئی. اور یہ وجہ تھی کہ یہ بات یہاں تک پہنچی. اور اس پریس کانفرنس میں ایک غلط تاثر دیا گیا، رات کی تنہائی میں خبر بھی جاری کر دی گئی. اصول تو میں نے یہ سنا ہے، عدالت کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے، اس کے بعد فرد جرم کا جواب دیا جاتا ہے، تفصیلات دی جاتی ہے، بھائی آپ پر یہ چارجز ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد ہوگا فیصلہ. لیکن یہاں نہ کوئی چارج شیٹ، نہ کچھ. بہرحال وہ بھی ہمارے دوست ہیں، نادان صحیح، دوستی ہے، پیار ہے، 17 سال کی رفاقت ہے. غلطی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میں پاکستان کے تمام معزز کارکنان، ذمہ داران اور علماء کرام، مشائخ اعظام
جن کے کنٹینیو فون آ رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً ہم ایک نظریے کے تحت اس میدان عمل میں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا، صرف یاد دہانی کے لیے 2-4 جملے میں ایکسٹرا اضافہ کر رہا ہوں کہ 1990 کے اندر، بلکہ 89 میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے، ملک میں دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا. تو ان پاکستان کے بانیوں محمد سید قادری شہید اور عبد الرفاق کے ساتھ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا. بم دھماکے، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ وغیرہ. یہ 10,000 لاشیں اس شہر سے اٹھی ہیں. پاکستان سے 70,000 جنازے اٹھے ہیں، جس کے خلاف میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے، جن کو روڈ پہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا، جن کے بہنوئی بھتیجا، میرے نشتہ پار کے 63 جنازے، مختلف جنازے شہادت ہے، وہ میری آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کیونکہ پاکستان سے ہمارا پیار ہے. پاکستان ایک نظریاتی طور پہ بنا، اور یہ تنظیم بھی ہماری نظریاتی طور پہ 27 رمضان 1990 کو بنی، جس کا ایک نظریہ، ایک سوچ تھی، اور اسی کے تحت آج یہ کام ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 90 سے بننے والی تنظیم کا آج 2023 کے اندر آپ کارکنوں کے مسکراتے چہرے دیکھ رہے ہوں گے، جن کی 2 قیادتوں کو چھین لیا گیا، جن کے گھر سے سینکڑوں جنازے اٹھے، لیکن انہوں نے محبت اور پیار کا رشتہ نہ چھوڑا. یہ مقصد ہے ہمارا کہ اسلامی نظام کا حفظان، عدل، تعلیم، امن و امان، یہ ہمارا منشور ہے. اسی لیے یہ نظام کو ہم نے قائم کیا، لہذا اس کو سب کو قائم کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ سلیم قادری بھائی کی شہادت کے بعد عباس قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ منصب سنبھالا، اور اس کے بعد ہمارے ذمہ دار اور کارکنان کی محبت میں یہ ذمہ داری میرے کاندھے پہ دی. میں ایک آئینی قانونی طور پہ اس تنظیم کا سربراہ ہوں، AKF کا چیئرمین ہوں، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں، اور اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ کوئی اعلان کر سکے. لیکن ایک سازش کے تحت احتساب کے عمل کو متنازع بنانے کے لیے یہ عمل کیا گیا، اور میرے بعد احتساب کے عمل کو روک دیا گیا. پاکستان کے تمام کارکنان، ذمہ دار وغیرہ جو کہ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہیں، اس فکر اعلیٰ حضرت اور قائد کے نظریے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان شہادتوں کو، قائد کے فرمان کو، قائد کے نظریے کو، قائد کی سوچ کو، جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا، اگر یہ نظریے کی بنیاد نہ ہوتی تو قائد محترم کی شہادت کے بعد یہ دل چاہنے والے موجود نہ ہوتے، یہ پیار کرنے والے اتنے ہوتے نہیں کہ آج کراچی سے خیبر تک پاکستان سنی تحریک کا جھنڈا لہراتا ہے. آج پاکستان سنی ان کا خون ہے. اس کو میں اور میرے نظریاتی کارکن جس مشن سے وابستہ ہے، اس کو رائے گا جانے، رائے گا جانے، رائے گا جانے، رائے گا جانے، انشاءاللہ تعالیٰ. آج تیرا نیک مشن، آج تیرا نیک مشن، اب کون کرے گا رہنمائی، سنیوں کے سر کا تاج، آپ رہو ہمارے پاس. اسی لیے میں نے کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا کہ قانون کی اگر بات کرے، عدل کی بات کرے تو سب سے پہلے اپنے جسم پہ نافذ کرے. احتساب کی بات کرے، سب سے پہلے اپنے جسم پر نافذ کرے. سب کچھ دے دیا، ساری چیزیں ہم نے دے دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، کیونکہ اس وقت مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے. آپ کو پتا پورے پاکستان کے ذمہ داروں سے مشاورت، یہاں کراچی کے مشاورت، آج آپ دیکھیں نا یہ سارے سیکٹر انچارج ڈسٹرکٹ انچارج بیٹھے ہوئے دوست احباب ذمہ دار، سینئر ترین ذمہ دار ہیں یہ سارے، جو اس وقت آپ کے درمیان میں موجود ہیں. میں نے تو قائد محترم کے
زبان مبارک سے ہمیشہ یہ سنا، یہ ہے نا خالد ضیاء بھائی، سنائے کس نے سنائے؟ ان کی قربانیاں، دوستوں کی قربانیاں، ایسے سینئر ساتھی بہت سارے کھڑے ہیں، یہ سب ذمہ داران ہیں، کوئی نوٹ پورے کراچی کے سیکٹر انچارج یہاں پہ موجود ہے اس وقت، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے ذمہ داروں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آئندہ کا لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ مشاورت کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ کہتے ہیں نا، ہو جوش سے بھی ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تنظیم کے دوست چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو، سب ہیں تو فکر اعلیٰ حضرت کے پیروکار، سب ہیں تو سرکار کی نوکری۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، انشاءاللہ رب کی دعا سے، وہ رب ہے نا جو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کے جو حالات ہیں، اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان کی سلامتی اور موجودہ معاشی صورتحال، جس میں ابھی فیروز بھائی بھی میرے یہاں کھڑے تھے، بھی ان کا شکریہ ادا کرتا آج اس کامیاب ہڑتال پہ جو پورے شہر ہڑتال ہوئی ہے، بہت کامیاب ہڑتال تھی، اور لوگ اس وقت بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، وہ ایشوز بھوک کا ہو، معاشی حالات سے ہمیں نکلنے کے لیے یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا آپ لوگ اپنے آپ کے کیمروں میں یہ چرچا تھا کہ فلاں بندہ ایسا، فلاں بندہ ایسا، آج آپ کے کیمروں میں الحمدللہ ہماری گنجائش پیدا ہوئی کہ آج آپ کہتے ہیں کہ واقعی ان کا ایک امیج بنا، ڈیولپ ہوا، اور آج ہم ایک اچھی بڑی صف میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہمارا ایک شمار ہے۔ اخلاق، کردار، درگزر، یقیناً یہ سب ہمارے آقا کریم کی سنت ہے، اللہ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے تمام ذمہ داران، کارکنان، دوست احبابوں کا بہت شکریہ کرتا ہوں، جو خبر سنتے ہی اس دن سے لے کے یہاں پر آپ دیکھیں رات کے 3 بجے یہاں رش، 3 بجے جو حالات بنے وہ دنیا نے دیکھے، اور آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کراچی سے خیبر تک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اتنی بڑی لائن آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی، اتنی بڑی محبت لوگوں کی، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو، قصور ہو، کھاڑا ہو، بلوچستان ہو، اوسطا محمد ہو، خزدار ہو، قلات ہو۔ اور ایک بات اور جو مجھے بھی اللہ کے نام سے آئی، مفتی صاحب کی 2 لائنوں میں مجھے پتا آپ کا بہت قیمتی ہے، انہوں نے بڑی مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ صرف میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں آپ کے توسط سے۔ انہوں نے کہا مرکز کیا ہوتا ہے؟ مرکز کیا ہے؟ جب مکہ شریف تو سب سے حرمت والی جگہ ہے، جو ہم قبلہ رخ، ہمارا قبلہ بھی ہے، جہاں ہم سب رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آقا کریم مدینہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم جو ہوتا ہے، ان کے بعد 13 سال کے بعد ہم ہجرت کرتے ہیں مدینہ شریف۔ جب مدینہ شریف آپ ہجرت کرتے ہیں تو پھر وہ مرکز ہوتا ہے۔ حرمت والی جگہ کون سی؟ مکہ۔ لیکن جب ہجرت کیا تو مدینہ ہو گیا، مرکز بن گیا، یعنی کہ وہ اطاعت، امیر کی اطاعت، سربراہ کی اطاعت، وہ مرکز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم کی سنت کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا مل کے بھی آقا کریم کا فرمان ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، میرے رب کی مرضی نہ ہو، اور اگر پوری دنیا مل کر بھی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک رب کی مرضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اس نعرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر اعلیٰ حضرت، مشن اعلیٰ حضرت کا یہ عرس کا ٹائم ہے، میں کہتا ہوں بھرپور تیاریاں کریں۔ اس مہینے میں 3 پروگرام ہیں، عرس اعلیٰ حضرت، عرس سلیم قادری شہید جن کو شہید کیا گیا تھا 25 صفر 23 صفر کو، وہ آپ اور میں نے دیکھا۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، کسی کے گھر کو آگ لگائی، کسی کو قتل کیا، 63 جنازے نشتہ اٹھے، کسی کو قتل کیا، کسی کو کچھ کیا، اس لیے کہ اس کا قصور تو نہیں ہے نا جو روڈ پہ گاڑی لے کر جا رہا ہے۔ اور ہمارا نعرہ یہ منشور ہے کہ اسلامی نظام کا ہے فیضان،
عدالت، تعلیم، امن و امان. آپ سب کا بہت شکریہ، سارے دوستوں کا شکریہ، سب پورے ملک بھر کے ذمہ داروں کا شکریہ، تمام کارکنان کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اور بالخصوص میرے لیے ساتھیوں کے بھائیوں کے ساتھ ذرا ویسے فرینڈ شپ بھی ہے، دوستی ہے، کیونکہ ہم یہ بڑی بات ہے غریب سے دوستی کی. ورنہ ہم تو یہ مشہور ہوتا ہے چینل پہ یہ لفافے والے نا، تو لیکن میں نے تو آج تک زندگی میں قسم خدا کی میں کہہ سکتا ہوں یہ انہوں نے اپنے فلوس سے آپ لوگوں نے خریدا ہے، آپ کی مخلصی سے. اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. کوئی سوال؟ حضرت بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ہے کہ آئینی طور پر آپ سربراہ ہیں، تو آج جو ہے باقاعدہ طور پر سنی تحریک کی جانب سے تنظیمی امور سنبھالنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو تنظیمی معاملات دیکھے گی. تو یا یہ کمیٹی بھی جو ہے غیر آئینی ہوگی آئین کی روح سے اگر دیکھا جائے تو؟ یقیناً یہ آپ نے جواب خود ہی ویسے دے دی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا، جب بھی کسی کے خلاف کوئی عدالت میں کیس ہوتا ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس سے پھر جرم ہوتا ہے، اس سے ایک وضاحت بھی طلب کی جاتی ہے. آپ نے جو ہے اس کی وضاحت آپ کر رہے ہیں، اس کے وضاحت کر رہے ہیں، اور دوسرا سزا دی جاتی ہے تو اس مجرم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کی سزا دی گئی ہے. تو اب تک ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، کون سے الزامات ایسے ہیں جو آپ پہ لگے ہیں اور آپ کو نائب کرا دی. میری سزا وہی ہے جو آج کل پاکستان میں سب کو مل رہی ہے. اگر آپ کرپشن کی بات کرو گے، انصاف کی بات کرو گے، عدل کی بات کرو گے، ایسا شعبہ کوئی بناؤ گے جس میں سب کا عدل ہوگا تو آپ کو بھی سزا ملے گی. آپ کو سچ اور احتساب کی بات کرنے کے اوپر یقیناً یہ ایک سزا ہے. مجھے تو یہ سزا نظر آ رہی ہے. دوسری بات، آپ کا دوسرا سوال فرد جرم والی بات. میں نے تو عدالتوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی چارج لگتا ہے تو باقاعدہ اس کی فرد جرم عائد کی جاتی ہے کہ آپ کا یہی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے مشاورت کے لیے اپنے وکیل سے یا جو بھی اس میں نقطہ ہے اس میں گفتگو کی اجازت ہوتی ہے، پھر وہ جمع کراتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا عمل جرا ہوتی ہے، دونوں سائڈ سے دونوں وکیل جرا کرتے ہیں، بھائی آپ پر یہ ایلیگیشن ہے، آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ کے یہ معاملات ہیں، کیا جو جواب دیتے ہیں پھر اس پہ جرا ہوتی ہے. یہاں تو بند کمرے میں اندھیرے میں یہ کوئی کسی انویسٹر کی جماعت اور میراث نہیں ہے. یہ تنظیم جو سمجھنے والے وہ سب سمجھتے ہیں، یہ تنظیم کسی انویسٹر کی جماعت نہیں ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ کسی انویسٹر کی جاگیر نہیں ہے، یہ سرکار کے نوکروں کی جماعت ہے، یہ اہل بیت کے وفاداروں کی جماعت ہے، یہ صحابہ کے وفاداروں کی جماعت ہے. اور ہم اپنے خون کا سودا نہیں کریں گے، اپنے قائد کے نظریے کا سودا نہیں کریں گے، اس سے بڑی قربانی نہیں دیں گے، لیکن اپنی تنظیم اور اپنے نظریے اور مشن کی حفاظت کریں گے. یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ جو آج کل سزائیں چل رہی ہیں اور الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا آپ کے اوپر بھی توشہ خانہ جیسا کوئی الزام تو نہیں لگا دیا آپ کو؟ اچھا میں ڈر کے مارے نہیں بول رہا تھا، یہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگا، نہیں سمجھے نا، تو کوئی نہ کوئی ہوگا ہی. میں پھنسانے کے لیے تو نہیں کرے بدلے خان کی طرح میں بھی اٹک جیل میں پڑا ہوا ہوں. ایک گھڑی میں نے یقین مانا ایمانداری سے کہ میری بیگم نے تحفے میں دی تھی. اس کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چاند علی بھائی جو ہے ہمارے سلیم بھائی کے دور کے بہت محبت والے ہیں. یقیناً ایک اور بات یہ ہے، اگر گھڑی ہے تو سزا گھڑی کی ہوگی نا، یا آپ کو دن موت کے پھانسی پہ چڑھا دیں گے. اور یہ جو ثالثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب مسائلات کرانا، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرانا. جرگے بیٹھتے بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں، جرگا بیٹھتا ہے ثالثی وہ فیصلہ کراتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کی اتنی قیمت ادا کر دیں، اس جان کے بعد یہ جان، یقیناً اس کا فیصلہ اسی حساب سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے گھڑی توشہ خانہ کی ہو اور سزا 302 کی ہو، یہ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی اختیار میں نہیں ہے، وہ اختیار بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے، آئینی طور پہ قانونی طور پہ اختیار نہیں ہے. ابھی چاہوں میں یہاں بیٹھے بیٹھے اعلان کرتا ہوں، آج میں تمام پوری کابینہ کو اور سازی کمیٹی کو ڈسالو کرتا ہوں. ایسے سربراہ پاکستان سنی تحریک آئینی قانونی طور پہ موجود ہے نا.
मुअत्तल किया जाए। क्या ख्याल है भाई मरकज की कॉल दे दें। हालांकि आप यकीन मानो तो ये सब कह रहे हैं ना, मैंने कहा सद्दाम हुसैन इसीलिए दुनिया से जल्दी चला गया। तो हम हिकमत दानाई दानिशमंदी के साथ करेंगे। कल रात को भी लड़के जज्बाती थे, परसों भी जज्बाती थे। आप यकीन मानो सिर्फ 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 घंटे की कॉल पे मरकज वापस ले सकते। लेकिन क्योंकि मैं आका करीम हम सब सरकार की नौकरी करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मशावरत का हुक्म फरमाया, जल्दबाजी से मना फरमाया, जज्बात से मना फरमाया। इसीलिए कुरान का नाम देखिए आज क्या है, कुरान हकीम। वो कह रहे हैं गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, क्योंकि हम हो आप हो, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा सिस्टम बने जिसमें से हमारे बच्चे क्यों कुर्बानियां दें। हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे काम अच्छाई की तरफ हो। मसलहत की हमारे बुजुर्ग मौजूद है, वो इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर की जागीर और विरासत बनेंगे अल्लाह ताला से दुआ है। कोई और की कोई सवाल ये ना हो आप कहेंगे किसी के कोई सवाल हो हाजिर है। अच्छा, सरबराह की हैसियत से आप कोई नई मरकजी काबीना तश्कील देने के लिए जा रहे हैं, कोई मुकर्ररा वक्त दे रहे हैं, दिन दे रहे हैं, इतने दिन में कोई नई मरकजी काबीना बनाएंगे और उसको तहलील कर देंगे आईनी सरबराह की हैसियत से? वो मशावरत जारी है और सिलसिला माशाल्लाह से बाकायदा हमने पंजाब का एक जैसे पूरे जिम्मेदारों का ग्रुप, बलोचिस्तान, सिंध, कराची, हम सबका बना के मशावरत का एक सिलसिला करते हैं। जब सबके जो पॉइंट्स आते हैं उसमें जो कॉमन पॉइंट्स है उसको हम एजेंडे के तौर पे लेंगे। ऐसे ही है ना खालिद भाई? हाँ, मशावरत के बाद क्योंकि फिर साथी ये कहेंगे भाई आपने मशावरत नहीं की थी, आपने इस बात, तो ये मैं इसका कायल नहीं, तसादुम नहीं चाहता, मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं चाहता। ये मैं कोई जहाज से पैराशूट से तो उतरा नहीं है। 17 साल तो ये लगा ले जो मेरी जिंदगी के, और गोद लगा ले जो मेरे कायद के साथ की जिंदगी के, और जिसके कायद में घुट्टी बहराई हो, पिलाई हो, तो उसके क्या म्यार होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा। तो हम ये समझते हैं कि अच्छा पहलू इंशाल्लाह अल्लाह ताला को इसके अंदर सोच और विचार में अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा, क्योंकि आप भी सब मोहब्बत करने वाले बैठे हुए, तो मैं समझता हूँ आपके दिल में भी यही है यार, ये मोहब्बत करने वाले सब आला हज़रत के मानने वाले अब एक जगह बैठने चाहिए। सरकार की नौकरी करने वाले गुना, मैं आज एक ऐलान करता हूँ, चले आज एक ऐलान करता हूँ, आज मैं सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदार के लिए आप माफी का ऐलान करता हूँ। वो पंजाब का कार्यक्रम हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, पंजाब का हो, आजाद कश्मीर का हो, सबके लिए आप माफी का ऐलान हो। चाहे बड़े खालिद भाई हैदराबाद हो, चाहे बिलाल सलीम कादरी हो, चाहे नासिर नक्शबंदी हो, चाहे शाहिद बरी हो, सारे लोग जो भी है सबके लिए आप माफी का ऐलान। ऐसे ही है ना, हमारा और आपका दुख एक सही है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करो, अगर आपको फारूक आजम जैसा हुक्मरान चाहिए तो बोर्ड भी अपने उन्हीं को दोनों जो आपके मसले हल कर दे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इस पाकिस्तान की खैर फरमाए। और अभी एक सवाल आया था लाइव का, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आइंदा का बताएंगे।
ہم چاہتے ہیں آپ کا آنے جانا رہے اور تھوڑا گٹا پکڑ سے بھی پیچھے ہٹے نا. آپ کو بھی ایک ماشاءاللہ ایک چیز مل گئی ہے کہ نہیں خبر ہے نا, کل وہاں پر آج یہاں چلا میں نے وہی کٹوریا ڈھکنے پہ کھڑے ہو گیا, آج ڈھکنا نہیں ہے یہاں پہ چلا گیا, سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. میں ماحول چینج کرنے کے لیے کیا ہی ہم نے ایکسرسائز. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, پاکستان کی فضل ہے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ, بہت شکریہ, ہاتھ جوڑ کے شکریہ.